بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 جو آج میں نے ابھی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے نبی تم کہو، ان سے پوچھو، ان جھٹلانے والوں سے پوچھو، ان مذاق کرنے والوں سے پوچھو، کیا پوچھو؟ لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، ان سے پوچھو وہ ساری چیزیں کس کی ہیں۔ آگے ہے قل للہ، تفسیر میں ہے فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر یہ تمہیں جواب دیں، اور ایک سینس رکھنے والا انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان جو پاگل نہ ہو، جو صحیح ہے، جو خبط الحواس نہیں ہے، جس کا شعور، جس کا دماغ کام کر رہا ہے، تو وہ کسی بھی دین دھرم والا ہو، جب اس سے یہ پوچھا جائے یہ آسمان، یہ زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، خود آسمان میں یا زمین میں یا دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ کس کی ہیں؟ تو اگر عقل والا انسان ہے، اگر تعصب کے دلدل میں پھنسا ہوا نہیں ہے، خواہ وہ کسی دین دھرم کا ماننے والا ہو، تو انہیں کہے گا، اپنی زبان میں کہے گا، مسلمان کہے گا اللہ کا ہے، ہندو کہے گا ایشور کا ہے، عیسائی کہے گا گاڈ کا ہے، یہی تو نہ کہے گا، یہی نہ کہے گا۔ تفسیر میں ہے فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر یہ تمہیں جواب دے دے، جو جواب برحق ہے، صحیح ہے کہ بھائی یہ سب خالق کا ہے، مالک کا ہے، حاکم کا ہے، رازق کا ہے، اللہ کا ہے، خدا کا ہے، اگر یہ تمہیں جواب دے دیں تب بھی، اور اگر خاموش رہیں ضد میں کہ یہاں تو اعتراف کرنا پڑے گا، تب بھی کیا تم ان سے کہو قل للہ، ان سے کہہ دو اللہ کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ ساری چیزیں زمین کی بھی آسمان کی بھی سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، سب کا مالک اللہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق اللہ ہے۔ قل للہ، کہہ دو۔ اب دیکھیے سوال بھی بدلایا گیا کہ یہ سوال کرو، اور لگے ہاتھ جواب بھی بدلا دیا گیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں اس میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ منکرین کے خلاف، نام ماننے والوں کے خلاف، دہریوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، بددینوں کے خلاف، گمراہوں کے خلاف ایک دلیل اور حجت قائم ہو جائے کہ ساری چیز جب خدا کی ہے تو دو چھڑاک کا انسان الگ تھوڑے، اسی ساری چیزوں میں سے تو ہے، اس لیے تیرا بھی خالق، تیرا بھی مالک وہی اللہ ہے۔ یہ ہوا، سمجھ گئے آپ؟ آگے ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، جواب بتلایا گیا قل للہ، کہہ دو اللہ کا ہے۔ جب اللہ کی بات آئی، اللہ کی ذات کی بات آئی، تو اللہ کی مہربانی، اس کی شفقت،
اور اس کی شان کریمی، اس کی رحیمی کا تذکرہ۔ قرآن میں جو آیتیں ایک ایمان والوں کے لیے امید افزا ہیں، امید دلانے والی ہیں، اس کی امید کو بڑھانے والی ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے نا؟ حالانکہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اب سوال کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اللہ کی معافی بھی بہت زیادہ ہے۔ دو چیزیں ہوئی نا، اللہ کی پکڑ، اس کی گرفت، وہ عذاب دینے والا ہے، سچ ہے، حق برحق ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔